بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ سورہ احزاب کا آخری رکوع ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے اور 22واں پارہ ہے، اس کا چھٹا رکوع ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات رکھ کر کے فرمائی تھی کہ ایمان والو اس طرح مت بننا جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، تو جو بات ان کے خلاف بنائی تھی اللہ پاک نے ان کو بری کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے یہاں بڑے رتبے والے تھے۔ ان دو آیتوں میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ اللہ جل جلالہ تمہارے فائدے کے لیے تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے وہ کامیابی حاصل کر لی جو زبردست کامیابی ہے۔ یہ ان دو آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اللہ جل جلالہ پہلے تقوی کا حکم دے رہے ہیں اور شریعت کے اندر یعنی آپ سمجھیں کہ پوری شریعت کا خلاصہ وہ اللہ سے ڈرنا ہے، متقی بننا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ بہت مشکل کام ہے، اپنی زندگی کے جز جز کے اندر اللہ کو سامنے رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ تو ہمارے رب کا دستور یہ ہے کہ جو مشکل کام ہو اس کے حاصل کرنے کے لیے آگے پیچھے کوئی ایسا حکم دے دیتے ہیں جس سے وہ مشکل کام آسان ہو۔ مثال کے طور پر 11واں پارہ سورہ توبہ، ابھی سورہ توبہ میں 2 رکوع باقی ہیں، اس میں رکوع کے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جی ڈرنا تو بہت مشکل کام ہے، 24 گھنٹے اپنی زندگی کو اس طرح بنانا کہ اللہ پاک سامنے ہے، آسان کام نہیں ہے۔ کیا کرے؟ تو فرمائیں ایک نسخہ ہے اس کا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کرو، جن کا قول اور فعل میں آپس میں تضاد نہ ہو، عمل کے بھی سچے ہوں، باتوں کے بھی سچے ہوں۔ جب تم ایسا بیٹھنا شروع کرو گے، نیک ماحول، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، تو اللہ جل جلالہ تمہیں اکیلے میں خوف دے دیں گے اور تم متقی بن جاؤ گے۔ اسی طرح 28ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر میں، بالکل آخری اس کا رکوع ہے، اس کی پہلی آیت ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب تقوی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل سبق ہے یہ۔ تو یہ کیسے آسان ہوگا؟ فرمائیں کہ ایک اس کا نسخہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر شروع کر دو کہ جی ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، فکر آخرت۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ۔ ہر آدمی غور کرے تو نے کل کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، کر کیا رہے ہو، تیری رات تیرا دن کیسا گزر رہا ہے۔ تو فکر آخرت ایک نسخہ ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے تقوی آسان ہو جاتا ہے۔
اسی طرح یہاں پر دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں ہماری آیت نمبر 70 میں تقوی اختیار کرو. کیسے اختیار کریں؟ تقوی تو مشکل کام ہے. تو کا ایک نسخہ ہے. وہ نسخہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو سیدھا کر لو. زبان یعنی ہمارے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ قولوا قولا صادقا، سچی بات کہو. سچے کا لفظ نہیں کہا. سدید کہتے ہیں سیدھے کو، سیدھی بات کہو. تو سچائی کا لفظ استعمال نہیں کیا، مستقیم کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو سدید کا لفظ ہے، سدید کا لفظ اس کلام کو کہا جاتا ہے جو سچ ہو اور اس میں جھوٹ نہ ہو، جو درست ہو اس میں خطا کا احتمال نہ ہو، جو نرم ہو دل خراش نہ ہو، جو ایسا ہو کہ دھوکے سے بھرپور نہ ہو، دھوکے باز کلام نہ ہو. سچا ہو، جھوٹ کا اس میں احتمال نہ ہو، اور دل فریب ہو، نرم ہو، دل خراش نہ ہو، تنقیدی کلام نہ ہو، سنانا مقصود نہ ہو. اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے اور تنقیدی باتیں شروع کر دیتا ہے تو وہ گھر میں بھی گر جاتا ہے، اپنے کاروبار میں بھی گر جاتا ہے. یار ان کا تو کام ہی ہر وقت تنقید کرنا ہے. بس ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اپنی بات کو سیدھا کرو. تو اس میں سچ بھی آ گیا، اس میں نرمی بھی آ گئی، اس میں درستگی بھی آ گئی، سب چیزیں سدید کے اندر آ گئی. تو تقوی ایسے ملے گا. اچھا پھر یہ جو زبان کی حفاظت ہے، یہ صرف آدمی کے لیے دنیا کے اندر فائدے کا سبب نہیں ہے. یہ جو زبان کی حفاظت ہے، اس سے اللہ جل جلالہ آدمی کی بخشش بھی کر دیتے ہیں. یہ جو زبان کی حفاظت ہے، اس سے اللہ جل جلالہ دیگر جتنے کام ہیں اللہ جل جلالہ اس کے درست کر دیتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے، زبان ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا، زبان ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن آدمی کو چاہیے اس کی حفاظت کا انتظام کرے. تقوی کے حصول کے لیے زبان کی حفاظت اور بات کا کہہ رہے ہیں پہلے تولو پھر بولو، اردو میں کہتے ہیں. پہلے تولا کرو، سوچا کرو بھی کیا کہہ رہے ہو. اس جملے میں کچھ ہے، تمہاری جان موجود ہے. جان نہیں ہے تو یہ جملہ مت کہنا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے کہ حضرت جی عمل بتا دیجئے دوزخ سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں. ایک لمبی فہرست ہے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو. میں تمہیں خیر کے ابواب بتاؤں. خیر کے ابواب یہ ہیں کہ صدقہ خیرات کرو، تمہارے گناہ اللہ پاک مٹا دیں گے، اور اللہ پاک تمہیں وہ کر دیں گے، یعنی بلائیں ٹل جائیں گی. اور روزہ رکھنے سے اللہ جل جلالہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے. ایک لمبی فہرست ہے. اور مذہب کی جو جان ہے، ستون ہے، وہ نماز ہے. مذہب کی جو جان ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے مشقتیں اٹھانا ہے. پھر فرمائے کہ یہ جتنی لمبی فہرست تم نے سنی نا، ان سب کو چلانے والی چیز کیا ہے؟ مشینری کیا ہے؟ وہ مشین بتاؤں تمہیں، وہ اندر کا پاور بتاؤں تمہیں میں، کہ وہ اندر کا جو پاور ہے جس پر تم اس سب کو قابو کر لو. الا ادلک علی ملاک ذالک کلہ. ملاک کہتے ہیں کسی چیز کو قابو کرنا. اس سب چیزوں پہ قابو کرنے والی چیز بتا دوں. ہمارے نبی نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس زبان کو اپنے پاس رکھو. اپنے پاس رکھو یعنی حفاظت کرو. تو حضرت معاذ ابن جبل پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کیا زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے ہم؟ تو ڈانٹا. ڈانٹ کے بعد فرمایا کہ معاذ
دوزخ کے اندر لوگ جو اوندھے منہ ڈالے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے ہو. دوزخ میں لوگ جو اوندھے ڈالے جائیں گے وہ زبان کی وجہ سے. خواہ کے تبصرے دنیا میں دیکھ لیتے ہیں, بیٹھے دو بندے بیٹھ جائیں گے تبصرے شروع, عورتیں بیٹھ جائیں گی تبصرے شروع ہو جائیں گے, تبصرے شروع ہو جائیں گے. اور اچھا جو پتہ نہیں ہوگا وہ بھی اس کا بھی وہ کریں گے, حالات حاضرہ پہ, حکومتوں پہ, فلانے کا کیا ہوا, وہ ایسا ہوا, اس نے یہ کیا, اپنی طرف سے چھوڑتے رہیں گے. تو اس کا سب سے اچھا حل اپنی نبی کی ایک چھوٹی سی بات, من صمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ ہر بلا سے بچ گیا. تم مجھے 2 اعضاء کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو, میں جنت کا ضامن ہوں. نمبر 1, 2 جبڑوں کے بیچ میں زبان ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو. نمبر 2, تمہاری دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو. روزانہ صبح کے وقت میں یہ زبان, جتنے بدن کے اعضاء ہیں سب درخواست کرتے ہیں زبان سے. روزانہ صبح کے وقت میں سارے اعضاء بولتے ہیں, اس زبان سے بولتے ہیں. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. کیسے بولتے ہیں ہمیں کیا پتہ, انہوں نے فرما دیا تو ہم یہی کہیں گے سچ فرمائے. ہر چیز کی تہ تک تھوڑی پہنچیں گے ہم, کبھی کیسے زبان اعضاء, ہاتھ کیسے بولتا ہے اور پاؤں کیسے بولتے ہیں ہمیں کیا پتہ, اس سے آپ نے فرما دیا ہم اس کو مانیں گے. تو روزانہ یہ اعضاء بولتے ہیں زبان کو کہ نحن بکا, اے زبان ہم تو تیرے آسرے پر ہیں. ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا, اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. روزانہ صبح کے وقت میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ دیکھ سیدھی رہنا پورا دن. تو یہ باتیں دوستو ہم آپ کے لیے رہنما ہیں. ہم سب اس کی نیت کریں کہ ہم اپنی زبانوں سے فضول باتیں نہیں کریں گے. اللہ کے نام کے علاوہ, اللہ کے دین کے علاوہ, دینی باتیں, آسمانی باتیں, قرآن و حدیث کی باتیں, اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے علاوہ فضولیات, سیاست پہ شروع ہو گئی جی, الٹی سیدھی مارکیٹوں پہ شروع ہو گئے, حکومت کی برائیاں بیان کرنی شروع ہو گئی, فوج کی برائیاں, حکومت کی, پولیس والوں کی, لوگوں کی, چوروں کی, خواہ کی, نہ اس کا کوئی حاصل کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اپنی حفاظت, یہ زندگی اللہ نے دی ہے اپنی حفاظت کے لیے. اور یہ زبان کا نسخہ ایسا نسخہ ہے, ہمارے رب نے فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ تمہارے دنیا کے کام بھی بنائیں گے اور آخرت کے کام بھی بنائیں گے. بخشش بھی ہو جائے گی زبان کی برکت سے. اور ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی ایک معمولی سی بات کہتا ہے جس کو وہ معمولی سے سمجھتا ہے, لیکن اس معمولی سی بات کی برکت سے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جاتا ہے. اور بہت زیادہ معمولی سی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں یار ویسی مذاق کر رہا تھا, گپ شپ لگا رہا تھا, تو فرمایا کہ اس معمولی گپ شپ کی وجہ سے وہ دوزخ کے نچلے طبقوں میں چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا جو باتیں پتہ نہ ہو تو خواہ بدگمانیاں مت کیا کرو. اکذب الحدیث کہا ہے, یعنی جو بدگمانی ہے, اور فرمایا سب سے بڑی جھوٹی بات تمہیں بتاؤں وہ کیا ہے, کسی کے متعلق بدگمانی کرنا, کسی کے متعلق بدگمانی کرنا, دل میں عجیب عجیب باتیں لانا. اچھا یہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, بھئی آپ نے دیکھا ہے, نہیں دیکھا تو نہیں ہے, فلانے نے کہا تھا, تو وہ فلانے نے کہا تھا, بھی فلانے سے پوچھو تم سے کس نے کہا تھا, اس نے کہا یار میں تو ویسے ہی کہہ دیا, اس نے تو سچ سمجھ لیا. تو بات کی کوئی رخ نہیں ہوتا, لیکن آدمی اس کی وجہ سے دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور ہمارے نبی فرماتے ہیں دوزخ میں نیچے نیچے درجوں میں چلا جاتا ہے. تو جتنے گھروں کے اندر, جتنے مدارس میں, مساجد میں, مارکیٹوں میں, دنیا میں اور دینی چیزوں میں جہاں جہاں بگاڑ ہے اس میں زبان کو بہت زیادہ دخل ہے. اس لیے ہم آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم نیت کریں کہ جو باتیں سامنے آئی ہیں, ہمارے رب نے فرمایا متقی بن جاؤ, تو متقی کے لیے کیا نسخہ بتایا, سیدھی بات کہو,
کیا کریں گے؟ تمہارے سارے کام بنا دیں گے، تمہارے سارے کام بنا دیں گے۔ اور یہی وہ آیت ہے جو ہمارے نبی نے نکاح کے خطبے میں پڑھی ہے۔ نکاح کے خطبے میں ایک آیت 4 پارے کے 2 صفحے پر ہے، ایمان والو ایسے اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وہاں بھی یہ بات فرمائی، ایسے وہی اللہ سے کیسے ڈرے، تو مشکل کام ہے۔ اور پھر ڈرنے کا حق وہاں بھی فرمائے کہ اپنے ظاہر کو تابعدار بنا دو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنے ظاہر کو تابعدار بنا دو۔ اور دوسری آیت ہمارے نبی نے پڑھی سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ وہاں یہ والی آیت کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور رشتہ داریوں کا خیال رکھو، رشتہ داریوں کا اللہ پاک نگران ہے تمہارا۔ اور یہاں پر فرمائے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو۔ تو ادھر ظاہری تابعداری کا حکم، ادھر رشتہ داری کے پاس کرنے کا حکم 4 پارے میں، اور ادھر فرمایا سیدھی بات کرو۔ تقویٰ کیسے ملے گا؟ میاں بیوی کو سیدھی بات کرنا، دل خراج گفتگو نہیں کرنا، اس کی برکت سے میاں بیوی کا نظم آپس میں ٹھیک رہے گا۔ یہ 3 آیتیں ہمارے نبی نے نکاح کے خطبے میں پڑھی، اور یہ خبر دی ہے کہ گھریلو زندگی اس کی بناوٹ وہ تقوی کی وجہ سے ہوگی۔ تقوی کیسے ملے گا؟ تقوی جی تابعداری سے ملے گا۔ اس تابعداری کے مختلف اجزاء ہیں، ان اجزاء میں سے ایک جز کیا ہے؟ اپنی زبان کو حفاظت میں رکھنا اور اللہ سے درخواست کرنا، یا اللہ یہ جو بات سامنے آئی ہے، میں تو بڑا زبان کا جو ہے نا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک آپ میری حفاظت کریں۔ میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں تو غیبت بھی کرتا ہوں، میں تو لگائی بجھائی بھی کرتا ہوں، یہاں کی وہاں کہتا ہوں، وہاں کی یہاں کہتا ہوں، اور میں تو میسیجوں میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہوں۔ آدمی کہتے ہیں میسیج جو ہے، لوگ کہتے ہیں نا میسیج کی ٹائپنگ کرتا ہوں، میں نے زبان سے تھوڑی کہا، میں نے تو ٹائپ کیا ہے، تو خواہ دل کو تسلی دینے والی، میں نے وائس تھوڑی بھیجا تھا، میں نے تو وہ ٹائپ کر کے بھیجا تھا۔ تو جیسے وائس کا وہ ہے، وہی حکم ٹائپنگ کا بھی ہے۔ کبھی کبھی وہ تو جو وائس ہوتا ہے وہ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، جو ٹائپ ہوتی ہے وہ تو اوپر چلی جاتی ہے، سب چیزیں وہ فیڈنگ میں آ جاتی ہیں۔ تو جیسے وائس کا حکم ہے، ویسے ہی ٹائپنگ کا حکم ہے، ویسے ہی خط کا حکم ہے، ویسے ہی کتابوں کا حکم ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، اس کی ہڈیاں وہ ہو جاتی ہیں، لیکن جو اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے وہ زمانے دراز تک وہ چیز موجود رہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔